تلنگانہ بھر میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے اور نائٹ کرفیو پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک جیو جاری کیا گیا جس میں رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا گیا اور نائٹ کرفیو صرف 30 اپریل تک جاری رہے گا اور رات کے 9 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک رہے گا۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی تمام مساجد میں 5 وقت کی نماز، تراویح اور تہجد کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تمام مصلی سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے چہرے پہ ماسک لگا کے نماز ادا کر رہے تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا تمام مساجد میں خاص خیال رکھا گیا تھا اور بار بار سینیٹائزر اور صاف ستھرا رکھا جا رہا تھا اور اپنے گھروں سے ہی جانماز لے جا کر نماز ادا کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ پچھلے سال بھی سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا اور تمام مذہبی مقامات کو بند کر دیا گیا تھا اور اس مرتبہ بھی نائٹ کرفیو لگا دیا گیا اور کئی مساجد میں جو 3 پارے ہوتے تھے وہاں پر بہت زیادہ مصلیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نائٹ کرفیو کی وجہ سے عوام میں برہمی بھی پائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مکہ مسجد میں جو یوم القرآن کا جلسہ پہلا جمعہ جو رمضان المبارک کا ہوتا ہے اس میں سید احمد پاشا قادری مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی یاقوت پورہ اور مجلس کے جنرل سیکرٹری نے خطاب کیا تھا۔ اس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد حکیم پیٹ عیدگاہ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کارون کوثر محی الدین نے بھی اپنی تراویح کی نماز ادا کی اور وہاں پر بھی خاص سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا تھا اور تمام مصلی بھی بلکہ مکہ مسجد اور حکیم پیٹ عیدگاہ ہی نہیں تمام مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ اور پھر سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال کر رہے تھے، لیکن اچانک یہ نائٹ کرفیو کی وجہ سے عوام میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے کیونکہ مساجد میں 3 پارے ہوتے ہیں تراویح کی نماز میں اور 3 پارے سنائے جاتے ہیں۔ یہ 3 پارے 9 رمضان کو ختم ہوتے ہیں، یعنی پہلا دہا جہاں ختم ہوتا ہے رمضان المبارک کا اس میں 3 پارے ختم ہوتے ہیں۔ عوام بھی کافی ناراضگی جتائی کیونکہ مساجد کی بات کی جا رہی ہے جبکہ مساجد میں خود سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ خالی رمضان ہی نہیں پچھلے سال سے اب تک بھی لوگ اپنے گھر سے جانماز اور ماسک اور اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ کے دائرے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر سے نماز کے لیے سوال اٹھ رہے ہیں اور پھر مساجد کے لیے سوال اٹھ رہے ہیں اور دوسری جانب آج انجیکشنز اور پھر آکسیجن سلنڈرز کی کمی پیشی شروع ہو چکی ہے۔ اسی ضمن میں بھارت کی ترقی کے نمائندے جنید علی سے بات کرتے ہوئے شہباز احمد خان نے کہا کہ نائٹ کرفیو کی جگہ ہاسپٹلز کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ہاسپٹلز کو اپنے اختیار میں لیتے ہوئے تمام احکامات جاری کرنا چاہیے۔ حکومت کو ہیلتھ بلٹن جاری کرنا چاہیے کیونکہ آج آکسیجن سلنڈرز اور پھر دوسری جانب انجیکشنز کو بلیک مارکیٹنگ کا پھر سے کاروبار شروع ہو چکا ہے جو پچھلے سال کیا گیا تھا اور اس بار بھی کیا جا رہا ہے۔ شہباز احمد خان نے کہا کہ ایک آکسیجن سلنڈر 1500 میں فل کیا جا رہا ہے جبکہ آکسیجن سلنڈر خالی دنوں میں 200 یا 300 کے اندر فل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے اور دوسری جانب حکومت تلنگانہ کے وزیر اور کارکنان اور تمام پارٹیز کے کارکنان ناگرجنا ساگر کے بائی الیکشن میں سوشل ڈسٹینسنگ کے دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو کے 6 سے 7 دن ہوئے ہیں اور آج نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمام مساجد کے مصلیوں کو بہت پریشانی کا سامنا آج کے دن کرنا پڑا اور جو لوگ تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 بجے پورا بازار بند کر دیا جا رہا ہے اور عوام کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ہر روز خرید و فروخت کی جاتی ہے اور رمضان میں کئی دکانیں ہیں جو کہ 2 بجے سے دن میں کھولے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ نائٹ کرفیو کی وجہ سے کافی کاروبار پر اثر ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کئی کاروبار جس میں ہوٹل لائن والے، کپڑے والے اور کئی کاروبار کرنے والے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اور اس مرتبہ بھی حکومت نے نائٹ کرفیو تو لگا دیا ہے لیکن عوام کافی متاثر ہو گئی ہے۔ نائٹ کرفیو کی وجہ سے خصوصاً حلیم کے کاروبار کرنے والوں پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے
اور اس کے بعد کپڑے کی کاروبار کرنے والوں پر اثر ہوا ہے، بلکہ تمام کاروباری ادارے بہت زیادہ متاثر اس مرتبہ بھی ہو گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور میں کے چندرشیکھر راؤ صاحب سے فوری میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ سے مساجد کے اوپر بات کی گئی، یوم القرآن کا جلسہ ہوا، اور پھر 10 دن میں جو تراویح ہوتی تھی 3 پارے کی، وہ اچانک یہ جیو آنے کے بعد تراویح بھی ختم ہو گئی، تو لوگوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی۔ اور دوسری چیز یہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ لگانا ضروری تھا۔ ہائی کورٹ نے 48 آورز کا ٹائم دیا تھا، اس پر آپ کا کیا بولنا؟ دیکھیے، میں پھر یہ کہوں گا کہ جب ناگرجنا ساگر کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رہے تھے، جب ان کو خیال نہیں آیا۔ یقیناً ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے، حکومت نے اس پر عمل کیا، لیکن اگر یہ 9 بجے کے بجائے اگر 10 بجے سے کرفیو لگا دیا جاتا تو رمضان کے مہینے کی بھی قدر ہو جاتی، اور مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس پر پولیس نظر رکھ سکتی کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ اگر جہاں پر نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر اس طرح کی اجازت دینے کی پولیس کو ضرورت ہے۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کا سیکنڈ ویو آنے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے سال جب کرونا وائرس کووڈ-19 کا ویو آیا تھا اس وقت دیکھا گیا تھا کہ آکسیجن سلنڈروں کی کمی ہو رہی ہے اور ٹوسیموزیلیب اور ریمڈیسیور انجیکشنوں کی بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے حکومت کو اس معاملے میں آگاہ کیا تھا۔ اس کے بعد حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب نے ریڈ مارتے ہوئے کئی بلیک مارکیٹرز کو گرفتار کر جیل کو بھجوا دیا گیا، لیکن تلنگانہ حکومت اس معاملے میں خاطر خواہ اقدامات کرنے سے گریز کری۔ اس کا نتیجہ یہ آیا کہ سیکنڈ ویو جب آئی ہے تو آج آکسیجن سلنڈروں کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جو مڈل کلاس طبقے کے لوگ ہیں وہ ہاسپٹل کا بل بیئر نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ ہاسپٹلس میں کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز سے زیادہ 3 یا 4 گنا زیادہ بل لیا جا رہا ہے اور ہاسپٹل کا مافیا عروج پر ہے۔ اسی طرح جو آکسیجن سلنڈر 200 روپے میں بھرا جاتا تھا، آج 1000 روپے سے لے کے 1500 روپے کے درمیان میں آکسیجن سلنڈر کو بھرا جا رہا ہے، اور ریمڈیسیور انجیکشن جو 3400 روپے کا تھا آج مارکیٹ میں 20-22 ہزار میں مل رہا ہے۔ پولیس بھی اپنی کارروائی کر رہی ہے، لیکن پولیس کو چاہیے کہ یہ کرفیو پر عمل کر لوگوں پر بیٹنگ کرنے کے بجائے، دکانوں کو بند کرنے اور ٹریفک چالانات کرنے کے بجائے، مہندر ریڈی صاحب کمشنر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فرینڈلی پولیس کا ثبوت دے، اور جن لوگوں کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے ان کو آکسیجن سلنڈر مہیا کرائیں، اور جن لوگوں کو ریمڈیسیور انجیکشن کی ضرورت ہے پولیس کو حرکت میں آتے ہوئے ان کو ریمڈیسیور انجیکشن دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ دواخانوں کو جانے سے گریز کر رہے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات دواخانوں میں بیڈ مہیا نہیں ہے۔ اگر بیڈ ہے تو وہاں پر آکسیجن نہیں ہے، تو آخر حکومت میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے بجائے کرفیو لگا رہی ہے۔ ناگرجنا ساگر کے الیکشن میں دیکھا گیا کہ تلنگانہ کے TRS کے قائدین، کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین الیکشن کیمپین میں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رہے تھے، لیکن آج مساجدوں پر سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا الیکشن مومنٹ میں جہاں پر جلسے جلوس نکالے، ریلیز نکالے جا رہے تھے، وہاں پر کرونا نہیں آتا؟ خصوص کر رمضان کے مہینے میں اچانک یہ کرفیو لگانے کے بجائے حکومت کو چاہیے تھا کہ میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کرے۔
اور تمام پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو اپنے زیر نگرانی میں لے لیں. اور حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے, آپ کو بھی کووڈ آ گیا, سوچئے آپ فارم ہاؤس میں رہتے, اس کے باوجود کووڈ آپ تک آ گیا. ہم لوگ معمولی گھروں میں رہتے, ہمارے پاس ہماری مائیں بہنیں بچے آج اس سے متاثر ہیں. آخر تلنگانہ میں کووڈ آنے کے بعد سے کتنے ریمڈیسور انجیکشن یہاں پر سپلائی کیے گئے, کتنے ٹوزیموزیلیب انجیکشن یہاں پر سپلائی کیے گئے. اس بات پر حکومت وائٹ پیپر جاری کرے, کیونکہ ایسا قیاس کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ریمڈیسور انجیکشن اور ٹوسیموزیلیب انجیکشن کو بلیک مارکیٹنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں اپنے گوڈاؤنوں میں رکھ کر بلیک مارکیٹرز اس کو دوگنا تیگنا قیمت پر سپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ انٹری لے لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے انجیکشن آئے اور کتنے لوگوں کو ہاسپٹلوں کو سپلائی کیے گئے اور کتنے لوگوں کو دیے گئے, اور باقی کے انجیکشنز کہاں ہیں. اس پر ٹاسک فورس لوگوں کو مارنے کے بجائے, لوگوں کو روڈوں پر گرفتار کرنے کے بجائے, لاٹھیاں چلانے کے بجائے اگر ریمڈیسور انجیکشن کو ڈھونڈ کر نکالے, اور آکسیجن سلنڈر جو بھرا جا رہا ہے, آخر کتنا میٹرک ٹن آکسیجن کا لکوڈ ایسڈ یہاں پر آئی اور کتنا سپلائی ہو رہا ہے, کون سے ہاسپٹل کو سپلائی ہو رہا ہے. اور پرائیویٹ میں لوگ پریشان ہیں, 1500 روپے دے کر 24 گھنٹے کے لیے آکسیجن لے رہے ہیں لوگ, جبکہ 200 روپے کی ویلیو کا ہے. اس پر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور میں کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے فوری میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں.